اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ ایک سورہ روم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیے کے طور پر یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر یقین نہیں آتا ہے تو زمین کے اوپر چلو پھرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کو کیوں ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور پھر خود ہی وجہ بتائی کہ کانا اکثر مشرکین، جب اکثریت نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا اس امت کے اوپر برسا ہے۔ قوم نوح کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا اسی قبر پرستی کی وجہ سے۔ عاد اور سمود کے کلیجے پھاڑ دیے اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاڑ سے، اور کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی، اور کسی کو جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپس میں لڑوایا، اور یہ ساری چیزیں کر کے ایک قوم کی طاقت کا مزہ دوسروں کو چکھوایا، اور اس طرح اللہ کے عذاب آئے قوموں کے اوپر شرک کی وجہ سے۔ آج امت مسلمہ جو پوری دنیا میں پریشان ہے اور ذلت اور خواری ہے اس کے ساتھ، اور ہر طرف سے اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ایمان کے اندر شرک ہے۔ اور جن کا کام تھا ایمان کی صفائی کرنا، شکوک و شبہات دور کرنا، اگر وہی شکوک و شبہات پھیلانے میں لگ جائیں، جن کا کام تھا بتانا وہی مسئلہ چھپانے میں لگ جائیں، اور جن کا کام تھا اللہ کے لیے میدان میں آنا وہی دنیاوی مال بٹورنا شروع ہو جائیں، تو پھر خیر کیسے آئے گی؟ اور خاص کر جب وہاں سے کفر اور شرک کی تعلیم دی جائے جہاں سے یہ توحید کی آواز اٹھی تھی، مکہ سے توحید کی آواز اٹھی تھی، یہ ایمان کی آواز، توحید کی آواز آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی لاکھوں کروڑوں کھربوں رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر، سلام ان کے اوپر، کہ انہوں نے دین کو بالکل سچائی کے ساتھ انسانیت تک پہنچایا تھا، اور پھر اللہ نے گواہی دی کہ بالکل یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی نہ کمی کی ضرورت ہے اور نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں بہت بڑا جرم ہوگا۔ ابھی آپ کے سامنے میں ایک یہ جو مکی صاحب ہیں، یہ مولانا کہلاتے ہیں، اور مکی الحجازی، ان کے القاب ذرا دیکھیے اور ان کے کارنامے ذرا دیکھیے، عمر دیکھیے ان کی۔ یہ بلوچستان کے کوئی مولوی صاحب ہیں، وہاں مکہ میں حرم میں یا کبھی مدینہ میں جا کے یہ درس دیتے ہیں، اور سوال و جواب کا ایک بڑا سیشن ان کے سامنے آتا ہے۔ یہ کسی نے ان سے سوال پوچھا ہے، یہ خود ہی ان کا سوال سنیے اور اس کے اوپر ان کا جواب سنیے، اور کس طرح یہ حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں اور ایمان کا مسئلہ چھپا رہے ہیں، یہ خود سنیے آپ۔ اور سجین میں ہوتا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے جس پہ آج تک اللہ کا شکر ہے کہ مولوی لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے ہی مر جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سب میں سلو ہو سکتی ہے، مولوی میں نہیں ہو سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم کیسے مانو گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہے کہ مرنے کے بعد فرعون اور اس کی جو جماعت تھی ان کو روزانہ عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ درمیان میں واہ ہے، عطف ہے، تو عطف اور معطوف علیہ میں معایرت ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ وہ عذاب الگ ہوگا، یہ عذاب الگ ہے۔ اس پہلے عذاب سے مراد قبر کا عذاب۔ دوسری ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ امام الانبیاء کی ہے، جس کو خود اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ حضور دو قبروں پہ گزرے فمر بقبرین فقال انہما یعذبان، ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ قبر پہ کھڑے تھے یا سجین پہ کھڑے تھے یا علیین میں کھڑے تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ اتنی وضاحت کے باوجود بھی تمہیں اعتماد نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احدہما لا یستتر عن البول، ایک کو بیماری تھی پیشاب کی، ان کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اگر کپڑوں پہ لگ گیا، بدن پہ لگ گیا تو نہیں دھوتا تھا، اس وجہ سے
ही नहीं है। फिर हजूर पाक ने हुक्म दिया सहाबी को, वो सामने जो खजूर है उसकी एक छड़ी काट के ले आओ। वो छड़ी काट के ले आया तो आपने उस छड़ी को ऐसे चीर के दो हिस्से किया, एक उस कबर पे लगा दी, एक उस कबर पे लगा दी। फरमाया कि जब तक ये सब्ज रहेगी अल्लाह का जिक्र करेगी, क्योंकि दरख्तों का सब्जा भी जिक्र की वजह से है। जब जिक्र नहीं करते उन पर भी मौत आ जाती है। जैसे बंदे की जिंदगी भी जिक्र से है, जिक्र न कर तो गोया वो मैयत है। तो बहरहाल इतनी बड़ी दलील के बाद तुम्हें और पता नहीं कैसी दलील चाहिए। इसी तरह एक दफा हज़रत गुज़रे 7 कब्रें थी, फरमाया इनको अज़ाब हुआ, उन्होंने कहा जी ये काफिरों की कब्रें हैं। इसी तरह सही हदीस है कि हज़ूर खुद कब्र पे बैठे हैं जन्नतुल बकी और हरकत में, और फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा डर गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? फरमाया कि मैं कब्र पे बैठा हूँ, मेरे सहाबी को कब्र ने पकड़ लिया है, ज़क़्तुल कब्र आ गया। अब मैंने अल्लाह से दुआ की तो कब्र ने छोड़ दिया। तो हज़ूर कब्र पे बैठे थे कि इल्लीयीन में बैठे थे? खुदा का खौफ करो। सिज्जीन में होते, लेकिन उनका कब्र से ताल्लुक जोड़ दिया जाता है। जैसे सूरज अपने मकाम पे है लेकिन लाइट हर जगह आ रही। अब जैसे मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, जहाँ चाहो बात कर सकते हो, इसका ताल्लुक सैटेलाइट से है, कोई तार नहीं, कोई वायर नहीं, कोई केबल नहीं। तो अगर बंदे ऐसी चीज बना सकते हैं तो अल्लाह नहीं कर सकते? खुदा का खौफ करो, बिला वजह ऐसे मसाइल। देखिए मौलवी साहब बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह का खौफ करो, और ख़ुद सबसे बड़े अल्लाह से बेखौफ हैं। हक़ और बातिल को मिलाने का गोया इन्होंने हक़ अदा कर दिया है, यकीन करें। सही कुरान की आयत भी सही अंदाज से पेश की है कि देखो, बुखारी हालांकि इसी तरीके से लाए हैं रहमतुल्लाह अलैह कि फ़िरौन और आले फ़िरौन को सुबह शाम आग के सामने पेश किया जाता है। तो वो आग यहाँ इन कब्रों में तो नहीं है, यहाँ दुनिया में तो नहीं है, मिस्र में तो नहीं है, वहाँ का मामला है, ये बरज़ख का मामला है, वहाँ इन फ़िरौनियों को पेश किया जाता है। तो इसका मतलब वहाँ मामला हो रहा है। इसी तरीके से एक बुखारी की रवायत है कि एक यहूदिया के ऊपर यहूदी रो रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इसको रो रहे हैं, इसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है। तभी तो कब्र खोदी भी नहीं गई थी हज़रत साहब। और फिर देखिए बार बार इन्हीं कब्रों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के ऊपर बैठे, और सही रवायत है नबी अलैहिस्सलाम ने कब्र के ऊपर बैठने से मना किया है, और फिर सहाबी को कब्र ने दबाया। इस तरीके से भी बातें सहाबी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं इल्लीयीन और सिज्जीन में रूहों की वो हैं, नेक लोगों की रूहें कहते हैं इल्लीयीन में और बुरे लोगों की रूहें सिज्जीन में हैं। हालांकि रूहें इल्लीयीन और सिज्जीन में नहीं हैं, वो तो साफ आ गया वमा अदरा का मा इल्लीयून, तुम्हें क्या मालूम इल्लीयून क्या चीज़ है? किताब मरकूम, वो लिखे हुए दफ्तर हैं, रिकॉर्ड ऑफिस हैं। नेक लोगों के रिकॉर्ड ऑफिस इल्लीयीन में रखे जाते हैं और बुरे लोगों के रिकॉर्ड ऑफिस उनके नाम अमाल सिज्जीन में रखे जाते हैं। दिन में 2 मरतबा बदली होती है फरिश्तों की, और इस तरीके से फरिश्ते नामे अमाल लेके जाते हैं, इल्लीयीन और सिज्जीन में रखते हैं। इससे पहले अल्लाह के सामने पेश होते हैं अमाल। पीर और जुमरात को अल्लाह फैसला फरमाता है, और काफरों और मुशरिकों के अमाल को पहले से मालिक कहता पीछे हटाओ, इनको बिल्कुल मेरे सामने न लाना। हालांकि अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, ये एक अंदाज़ अल्लाह ताला ने इख्तियार किया है। तो अल्लाह के बंदो, जब खुद भी कह रहे हो कि इल्लीयीन और सिज्जीन में रूहें हैं, और फिर कहते हैं कनेक्शन इधर जुड़ जाता है, और वही मिसाल देते हैं जो ईसाई देते हैं। ईसाई यही मिसाल देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि देखो जिस तरह सूरज है उसकी लाइट नीचे आती है और उसकी रोशनी नीचे आती है, इसी तरीके से ये ट्रिनिटी का जो अकीदा है इसी तरह है, एक ही। देखो सूरज एक ही है, लाइट भी नीचे आती है और उसकी रोशनी भी नीचे आती है। इस तरह अल्लाह एक ही है, उसी की रोशनी, अल्लाह की नूर, और वो सारा मामला है जिब्रील अलैहिस्सलाम की शक्ल में और ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में। ये ट्रिनिटी, ये 3 मिला के गोया एक बना है। तो इस तरह वो जो ईसाइयों का अकीदा वही मक्की साहब बयान कर रहे हैं कि इसका कनेक्शन बाकी होता है। और अल्लाह सूरह ज़ुमर में फरमाया वह युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसके ऊपर मौत का फैसला नाफिज किया जाता है उसकी रूह को रोक लिया जाता है, पूरी तरह उसको रोक लिया जाता है, कनेक्शन बाकी नहीं रहता है। ये जो कनेक्शन बाकी रखने वाला मामला है ये गोया इनका शिर्क के साथ कनेक्शन है, और इन कब्रों को ये हरा भरा रहने देना चाहते हैं कि इन्हीं को पूजा जाए, इन्हीं के ऊपर मज़ार बने, इन्हीं को
پکارا جائے، اور خود وہاں مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے، ان کی زبان سے نہیں نکلتا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر یہ جو گنبد بنا دیا گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ 600 سال بعد 668 ہجری میں یہ گنبد بنایا گیا تھا، اور اس وقت سے یہ اس کے رکھوالے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو صحیح قرون اولیٰ کا دور تھا، نبی علیہ السلام قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیتے تھے، مزار بنانے والوں، اس کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے والوں پر لعنت بھیجتے تھے، اور صحابہ کرام نے کبھی نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر گنبد نہیں بنایا ہے۔ صحابہ کا دور گزر گیا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور گزر گیا، اور کتنے اس کے بعد دور گزرے۔ 600 سال یعنی 650 سال کے بعد ایک بادشاہ نے، اس ترکی، جب ترکوں کی حکومت آئی ہے تو ان کے عقیدے چونکہ خراب تھے، یہ قبر پرست لوگ تھے، انہوں نے یہ گنبد شمد بنائے اور اس کی رکھوالی کی۔ آج بھی یہ گنبد کے رکھوالے ہیں، خادم ہیں گنبد کے۔ تو یہ مکی صاحب کے بس کی بات نہیں، کیونکہ وہاں سے مال ملتا ہے، تو جب مال اور پیٹ دین کے ساتھ لٹک جائے تو پھر بندہ حق بیان نہیں کر سکتا ہے۔ پھر چونکہ اس سے پہلے بھی عبداللہ بن باز کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ جو قبر کے اوپر آ کے کوئی پکارتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، کہتے ہیں خود سنتے ہیں، نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ یہ حج اور عمرہ کی جو کتاب چھوٹی سی لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جو بانٹی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ شرکی عقیدہ اور نبی علیہ السلام کے اوپر الزام موجود ہے، اور ان کی توصیف الرحمان بھی عرصہ دراز سے ان روایتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ پاس سے پڑھا جائے تو خود سنتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بھی دو شرک ان کے اندر۔ یہ اور بات کہ توصیف الرحمان ایک روایت کو تو مان گئے ہیں کہ جو قبر کے اوپر آگے پڑھا جائے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری وہ جو فرشتے لے کے آتے ہیں وہ تو کہتے ہیں لازمی ایمان کا حصہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دی تو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ ہے، بہتان ہے، وہ بھی منکر روایت ہے۔ دور سے بھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور فرشتے ہماری دعا جو ہے وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس مدینے والی قبر میں نہیں لے کے جاتے۔ جب وہاں زندہ ہی نہیں ہے تو تم درود و اعمال وہاں کیسے پیش کر رہے ہو؟ وہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ یہ جھگڑا ہے آج کہ جنت الفردوس میں زندہ ہیں اعلیٰ مقام پر، اور وہ جو جگہ ہے وہ جنت سے پہلے جس طرح ایک دیکھیے دوسری مثال انہوں نے بھی صحیح تھی کہ دیکھو جس طرح ایک وہاں معاملہ ہوتا ہے لاک میں، اور اس کے بعد جو کیس چلتا ہے پھر اصلی جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو یہ برزخ کا معاملہ ہے، یہ اس قبر کا معاملہ نہیں ہے۔ اس قبر کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ کنیکشن باقی رہتا ہے یا روح واپس آ جاتی ہے تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ، اور یہ ان کے امام، بڑے امام نے اصل میں پیش کیا تھا قرآن کے خلاف یہ عقیدہ۔ احمد ابن حنبل سے یہ عقیدہ ثابت ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور پھر ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور ان سارے مسلکوں نے اس عقیدے کو وہاں سے یہ اپنا لیا ہے۔ قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے، شرک کی جڑ یہ عقیدہ ہے، اور شرک کی جڑوں کے اوپر پانی دیتے ہیں، اور پھر کوئی جو دوسرے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو۔ تو شرک کے بانی تو یہ خود ہیں، اللہ کے بندوں، یہ نماز کے اجرت لینے والے اور اذان کی اجرت لینے والے اور دین فروش لوگ ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی 34 نمبر آیت کے اندر فرمایا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اکثریت ہے ان کی، اکثریت ہے، اس میں یہ مکی صاحب بھی شامل ہیں، اور جتنے ہیں یہ اجرتی لوگ ہیں، فرمایا اکثریت ان کی ہے کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے والا معاملہ ہے، شرک پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور قبر پرستی آج مسلمانوں کے اندر یہ خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ان کے مزاروں پر جا کر دیکھیں، باٹی میں جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، بری مام جا کے بری مام کر کھری، بری کر کھری، یا علی مدد، یا رسول مدد کی جو پکاریں لگائی جا رہی ہیں، اسی فلسفے کے اوپر لگائی جا رہی ہیں کہ کنیکشن باقی ہو جاتا ہے، ادھر آ جاتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا شرک ہے اللہ کے بندوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا غرق کر دیا جاتا۔ اور نبی علیہ السلام کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں فرمایا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا بھی عمل ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے علاوہ یہ پکاریں، اللہ کے علاوہ یہ نظر و نیازیں، 11ویں 12ویں اور واسطے وسیلے اور رکوع اور سجدے یہ جو ثابت کرتے ہیں مفسرین، یہ علماء، یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، بہت بھاری گناہ اپنے ذمہ لے کے یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ ان کی ساری کارگزاری کے اوپر سیاہی پھیر دی جائے گی، چاہے یہ مکہ میں درس دیتے رہیں، چاہے یہ مدینہ میں درس دیتے رہیں، چاہے بیت المقدس میں درس دیتے رہیں، چاہے رائے ونڈ میں، اور چاہے جامعہ ازہر میں یا مدینہ یونیورسٹی میں یا پاکستان کے کسی مدرسے کے اندر، وہ ان کا دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، بریلویوں کا مدرسہ ہو، اہل حدیثوں کے مدرسے ہوں، جہاں بھی ہوں، یہ سارے شرک کے اڈے ہیں، ان کے اللہ جانتا ہے، ان کے اندر کہیں خیر نہیں ہے۔
تو لہٰذا اللہ کے بندو، تمہاری بربادی اور ذلت اور خواری کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد گزاریاں بھی ہیں، تفسیریں بھی لکھتے ہیں، دعا لاتے ہیں، لیکن شرک ملا کے لاتے ہیں، زہر ملا کے لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بھائیوں کی آنکھیں کھولے مرنے سے پہلے، کیونکہ شرک کا شائبہ بھی تک اگر آپ کے عقیدے کے اندر رہ گیا تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔